بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں راجدہ منیر۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر مشاورت، مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کی زمان پارک آمد، عمران خان سے ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال اور اسمبلی کی تحلیل سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زمان پارک آمد متوقع۔ چودھری پرویز الہی پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر عمران خان کو اپنا موقف پیش کریں گے۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ منشیات کیس میں باعزت بری، لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے 15 کلو ہیروئن کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ گواہوں نے بیان دیا کہ ان کے سامنے رانا ثناءاللہ سے منشیات برآمد نہیں ہوئی۔ جج محمد نعیم نے گواہوں کے بیانات کی روشنی میں رانا ثناءاللہ کو بری کر دیا۔ لیگی رہنما کو 1 جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے بعد 24 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا ہوئے۔ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی پہلے ہی شہباز شریف کو کلین چٹ دے چکی۔ مریم نواز کے حق میں فیصلہ بھی عدم شواہد کی بنا پر آیا۔ بچے کی زبان پر توشہ خانہ کی چوری کے قصے ہیں۔ آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ غریب آدمی بچوں کا پیٹ تک نہیں پال سکتا۔ 2017 میں ملک بلندیوں کی طرف جا رہا تھا۔ بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، بیٹے سے تنخواہ لینے پر نااہل کر دیا گیا۔ اور ملتان ٹیسٹ کا دوسرا دن، انگلینڈ نے دوسری اننگز میں 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر 202 رنز بنا لیے۔ انگلینڈ کو پاکستان پر 281 رنز بنانے کی برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 202 رنز پر ڈھیر، کپتان بابر اعظم 75 اور سعود شکیل 63 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ انگلینڈ کے اسپنر جیک لیچ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انگلینڈ ٹیم نے پہلی اننگز میں 281 رنز بنائے تھے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب رخ کرتے ہیں کن کوٹ کا، جہاں شیخ قبائل کے 2 گروپس میں رشتے کے تنازع پر جھگڑا ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ کن کوٹ میں بیوی سے خلا کے بعد جب سسرالیوں کے گھر نوجوان اپنی ناراض بیوی کو منانے گیا تو نوجوان نثار شیخ کے کندھے پر مقتول نے زور سے ڈنڈا دے مارا، جس کے باعث وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ نوجوان کو طبی امداد کے لیے کن کوٹ سول ہسپتال لے کر گئے تو نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خال کے حقیقی سے جا ملا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کی والدہ کا کہنا تھا کہ میرے بچے کا قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور ایس ایس پی کشمور 8 کن کوٹ سے انصاف کی اپیل کی اور قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ رجحان میں تحصیل ہیڈ کوارٹر سرکاری ہسپتال عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ ایم ایس شیخ زاہد ہسپتال اور مینجمنٹ کی مبینہ غفلت، ہسپتال میں گھنٹوں بجلی بند معمول بن گیا۔ ڈاکٹر، ڈسپنسر عملہ موبائل لائٹس چلا کر علاج معالجہ کرنے لگے۔ ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی اور جمدہ وارڈز میں اندھیرے کا راج، ہسپتال میں عملے کو اندھیرے میں لائٹ جلا کر انجیکشن لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عارف رحیم سی ای او ہیلتھ راجن پور سے معاملے کا فوری نوٹس لے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے۔ کھپرو کے نواحی گاؤں علی بخش درس میں عبدالکریم ایلیمنٹری سیف اسکول میں سندھ کا کلچر ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء اور طالبات نے سندھ کے قومی لباس زیب تن کیے۔ لڑکے سندھی اجرک اور سندھی ٹوپی پہن کر قومی گانوں پر رقص کر رہے تھے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سریش کمار اور استاد اللہ بخش درس نے مہمان خصوصی ڈاڈا علی بخش درس اور صحافی قبول درس کو سندھ کی ثقافت سندھی اجرک پہنائی۔ طلباء و طالبات نے تقریروں میں سندھ کی ثقافت پر روشنی ڈالی۔ حبیب آباد میں کسانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، یوریا کھاد کی کمی اور بلیک میں فروخت سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حبیب آباد میں بھی دکاندار یوریا کھاد سرکاری ریٹ 2200 روپے کی بجائے 2800 روپے قیمت پر بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ گندم کی کاشت مکمل ہو گئی مگر کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوریا کھاد نایاب ہونے سے کسان پریشان، کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ یوریا کھاد نہ ملی تو پیداوار متاثر ہوگی۔ کسانوں کا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ کھاد سرکاری ریٹ پر فراہم کریں جبکہ بلیک کھاد کی فروخت کو کنٹرول کیا جائے۔ اس وقت گندم کو پانی اور کھاد کی سخت ضرورت ہے۔ کراچی میں قبضہ مافیا ایک بار پھر سرگرم، لینڈ گیروں نے گوٹھوں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس کے خلاف بابو پاپتنی گوٹ، نور شاہانی گوٹ، علی محمد گبول، ہیبت خاص کھیلی اور دیگر رہائشیوں نے ویسٹ پریس کلب کراچی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں عورتیں، مرد اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر زمین پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہمارے گوٹوں پر ایم ڈی اے اور قبضہ مافیا کے لوگوں کی نظریں ہیں۔ مافیا کے لوگ ایم ڈی اے سے ملی بھگت کر کے ہمارے گوٹ کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر حکام سے فوری طور پر گوٹ کی زمین قبضہ مافیا سے خالی کروانے کا مطالبہ کیا۔ ملک میں عام الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے، ٹائم سے پہلے الیکشن کا مطالبہ بے وقوفی ہے۔ سارا ملک برسات سے متاثر ہے، سندھ سب سے بڑا متاثر ہے۔ عمران خان کابینہ الیکشن مہم کے پیچھے پڑا ہے۔ سندھ میں کوئی نیا صوبہ نہیں بنے گا۔ سندھ تاریخی صوبہ ہے۔ سندھ گورنمنٹ بے سہاروں کو فی ایکڑ 5,000 دے رہی ہے۔ ہم بلدیاتی الیکشن کے حق میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ٹھٹھہ میں سابقہ صوبائی وزیر عوامی لیڈر سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی دوسری برسی کے موقع پہ خطاب۔ انہوں نے کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اعجاز شاہ شیرازی بھی عوام کی سیاست کا ثبوت ہیں۔ آج ہزاروں لوگ سید اعجاز علی شاہ شیرازی کی برسی میں شریک ہیں۔ تقریب میں صوبائی وزیر سردار شاہ سید اعجاز شاہ شیرازی کا بھائی شفقت شاہ شیرازی، سید اعجاز شاہ شیرازی کے صاحبزادے ایم این اے سید ایاز شیرازی، ایم پی اے سید ریاض اور دیگر نے خطاب کیا۔ وابڈا ملازمین کی من مرضیاں، وابڈا کی نااہلی کے باعث بجلی کے بل بروقت نہ ملنے پر پیروالا عوام کی شکایات۔ بجلی کے بل کبھی کسی دکان پر تو کبھی کسی پر اکٹھے ہی پھینک دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بجلی کے بل لوگوں تک وقت پر نہیں پہنچتے۔ محکمہ وابڈا قصور کی نااہلی کے باعث لوگوں کو بجلی کے بل بروقت نہ ملنے کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے اکثر جرمانے کی صورت میں اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے اور بل نیٹ سے نکلوانے پر بھی اضافی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ مقامی لوگوں کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے۔ بجلی کا بل نہ ملنے کی وجہ سے اگلے ماہ جرمانے کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے۔ پیروالا کی عوام نے ایس ڈی او قصور اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ہمیں بجلی کے بل وقت پر دیے جائیں اور ہم وقت پر ادا کر سکیں۔ عالمی اینٹی کرپشن آگاہی مہم کے سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حیدرآباد زون نعیم احمد عباسی کے احکامات پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ٹنڈو والیار آغا حسین کی سربراہی میں ایک بڑی واک ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریاض میمن، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ابراہیم پریار اور دیگر محکموں کے افسران سمیت ٹنڈو والیار کے معزز شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے اس موقع پر پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن ٹنڈو والیار آغا حسین کا کہنا تھا کہ آج کے دن لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اپنے معاشرے سے کرپشن کے خاتمے کے لیے اینٹی کرپشن کا ساتھ دیں اور کسی بھی رشوت خوری اور بدعنوانی کی اطلاع ہم کو دیں تاکہ رشوت کے ناصر کو ختم کیا جا سکے۔ سجاول ٹاؤن کمیٹی نے ٹھیکیدار کے 45 لاکھ روپے ادا نہیں کیے۔ سجاول میں ٹھیکیدار کو رقم نہ مل سکی۔ سابق چیئرمین شیر علی شاہ کی جانب سے ٹھیکیدار کو رقم ادا نہ کرنے پر ٹھیکیدار سراپا احتجاج بن گیا۔ ٹھیکیدار عثمان لوٹھیوں نے اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ ٹاؤن آفس کے سامنے احتجاج شروع کر دیا۔ ٹھیکیدار عثمان لوٹھیوں نے بتایا سجاول میں ترقیاتی کام کروائے ہیں مگر رقم ادا نہیں کی جا رہی۔ 45 لاکھ ٹاؤن پر لگا دیا مگر رقم ادا نہیں کی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، فاقہ کشی والی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ 3 مرتبہ انکوائری ہوئی پھر بھی رقم نہیں دی جا رہی۔ شہر کے جتنے بھی ترقیاتی کام کروائے ہیں سارے ثبوت موجود ہیں۔ من پسند ٹھیکیداروں کو رقم دی گئی۔ شہر میں جہاں جہاں ترقیاتی کام نہیں ہوا ان کے بھی پیسے نکالے گئے ہیں۔ 4 سالوں سے میری رقم ادا نہیں کی جا رہی۔ اعلیٰ حکام نوٹس لیں اور میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔